कि हकीकी आज़ादी का मतलब ये है कि हमारे मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो। तो जो ट्रस्ट होता है उसके अंदर जो ट्रस्टी होता है उसका रोल क्या है? क्या उसके नाम पे ऑनरशिप हो जाती है? क्या ज़मीन उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो गई है? वो तो ट्रस्टी है, उसको कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फाइनेंशियल फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये जानबूझकर ऐसे मुकदमे बनाए गए हैं। दूसरी अदालत बैठ जाती है, दूसरी उठती है, तीसरी बैठ जाती है, और जो सरकार के वकील हैं वो मुकम्मल तौर पर उनको प्रोटोकॉल हासिल है। उनकी ना गाड़ी की चेकिंग है, ना उनकी तादाद की कोई चेकिंग है। वो अपनी मर्जी से जाते हैं, सिर्फ हमारे ऊपर ही कदगन है। जो शख्स उनको लगता है कि ये वकील आकर आज फर्द जुर्म जो है वो रोकेगा या उसके ऊपर वो लीगल कोई आगे एक्शन लेते हुए कोई ऐसी बात करेगा कि सर ये जवाब नहीं बनता या कोई थोड़ी सी रेजिस्टेंस डालेगा, तो उसको गेट के बाहर ही वैसे ही रोक दिया जाता है। उसमें समाअत मुलतवी हुई है। खान साहब ने आज बड़ा वाज़ेह तौर पर मीडिया वालों से भी बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि मेरे ऊपर सिर्फ और सिर्फ कसूर ये है कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा। अगर आज भी मैं हाँ कर लूं, डील कर लूं, तो फिर मेरे ऊपर कोई केस नहीं है। और मुझे ये कहा गया कि अगर आप अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे तो फिर आपके ऊपर केसेस भी बनाए जाएंगे। और खान साहब ने साइफर केस के हवाले से ये कहा कि 2022 के अंदर मुझे कहा गया कि आपके खिलाफ सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिस वक्त किसी को भी नहीं पता था। और अगर मैं गुलामी कबूल कर लेता, मैं चाहता कि मेरी कौम जो है, जो हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जो रूल ऑफ लॉ की बात खान साहब करते हैं, ये बातें जब JIT पहुंचती है तब भी की जाती हैं। और खान साहब का उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह बयान होता है कि हकीकी आज़ादी का मतलब ये है कि हमारे मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो। एक छोटा चोर जो है, कोई मोटरसाइकिल, कोई बकरी, कोई इस तरह की चोरी करता है तो वो बेचारा सजा भी काटता है, उसकी जमानत भी नहीं होती। और जो बड़े चोर हैं वो अपने सबूत भी नहीं देते और क्लीन चिट दे दी जाती है। तोशा खाना के ऊपर खान साहब ने मुझे, और साइफर के हवाले से 3-4 जो केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर उन्होंने मुझे कहा कि आपने जाकर बताना है। साइफर केस के हवाले उन्होंने बताया कि बड़ा क्लियर कट है, जिन लोगों ने साजिश की, जिन लोगों ने इस मुल्क के खिलाफ साजिश की, जो इस साजिश में इन्वॉल्व हुए, उनके ऊपर कोई केस नहीं है। जिसने साजिश को एक्सपोज किया उसे अंदर डाल दिया, यह है केस। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि जो तोशा खाना वाला है, सिर्फ और सिर्फ ये एक ड्रामा रचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप देख लें कि वही यौन चौधरी इद्दत के दौरान निकाह वाले केस में होंगे, वही यौन चौधरी और बाकी जो लोग हैं, इनाम शाह। अब इनाम शाह की बात हो या उनके जो भाई हैं इमरान शाह, इमरान शाह इस वक्त जहांगीर तरीन के PA हैं और वो उनके साथ ही शुरू से रहते हैं। तो वो शख्स जो इस वक्त हमको इलेक्शन से आउट करना चाहते हैं, जो हमारे हरीफ हैं, उनसे गवाही ली जा रही है, उनको अप्रूवर बनाया गया है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये किस तरह से एक प्लान के तहत ये सारा काम किया जा रहा है। वो लोग जो हमारे मुखालिफ हैं, वो लोग वही हमारे यहाँ पर आकर गवाह बने। तो उस गवाही की क्या वैल्यू है? गवाही तो वो होती है कोई ऐसा बंदा जो न्यूट्रल हो। आपका दुश्मन आपके खिलाफ गवाही देगा ना, आपका दोस्त तो नहीं है वो। तो उन्होंने ये भी कहा कि ये जो गाड़ियां शरीफ साहबान ने और दूसरा वो जरदारी उन्होंने ली हैं और जो उनके केसेस हैं उसके ऊपर क्या अपडेट है। उन्होंने कहा जी जो हमारा रिकॉर्ड था, जो हमारे ऊपर केसेस थे, हमने तमाम जो है हमने बात एडमिट की कि जनाब आप गिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो जो प्रोसेस था उसे अडॉप्ट किया गया, बल्कि 4 गुना ज्यादा कीमत के ऊपर वो अदा की गई। और जो लोग ले ही नहीं सकते थे, जो तोशाखाना का कानून है उसके मुताबिक गाड़ी ली नहीं जा सकती, उसके ऊपर कोई जस्टिफिकेशन आई है। बल्कि कभी वो कहते हैं गाड़ी हमारी है, कभी वो कहते हैं गाड़ी हमारी नहीं है। इसी तरह से जो अपार्टमेंट्स हैं, खान साहब ने उस हवाले से भी कहा, खान साहब ने कहा कि
یہ تو یوں ہے جیسے کہ توشہ خانہ جو القادر ٹرسٹ ہے، انہوں نے کہا جی کہ نمل یونیورسٹی ہے تو اس کی زمین کبھی میرے اوپر الزام لگا دیں کہ میرے نام پہ میں نے فائدہ لیا، پھر جو شوکت خانم ہے اس کے حوالے سے بھی کہہ دیں کہ میں نے جناب اس میں فائدہ لیا ہے۔ تو جو ٹرسٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو ٹرسٹی ہوتا ہے اس کا رول کیا ہے؟ کیا اس کے نام پہ آنرشپ ہو جاتی ہے؟ کیا زمین اس کے نام پہ ٹرانسفر ہو گئی ہے؟ وہ تو ٹرسٹی ہے، اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے، کوئی فائنینشیل فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ جان بوجھ کر ایسے مقدمے بنائے گئے ہیں۔ 12 مہینے سے جو درخواست پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کے حوالے سے، جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کو ہم نے چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ خان صاحب نے کہا کہ اس درخواست کے اوپر نہ ہمارا لاہور کیس چلنے دیا جا رہا ہے اور نہ یہاں سے درخواست واپس لینے دی جا رہی ہے، جو کہ ہر شخص کا حق ہے کہ میں اگر کیس دائر کرتا ہوں، میں واپس لینا چاہتا ہوں تو مجھے اجازت دی جاتی ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کے اوپر اجازت نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں تو جس طرح سے ان کو لایا گیا ہے، جس طرح سے ریڈ کارپٹ بچھائے گئے ہیں، جس طرح سے پروٹوکول آتے ہیں، جس طرح سے سی سی پی سلوٹ مار رہے ہیں اور جس طرح سے ان کے کیسز بری کر کے ان کو کلین چٹیں دی جا رہی ہے، خان صاحب نے بڑا واضح کہا کہ یہ جو ہے اس نے اپنی سیاسی قبر کھود لی ہے اور اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے جس دن اس نے یہ سارا کام کیا اور ایکسپوز ہو گیا۔ اس کے بعد جو باقی دیگر کیسز ہیں ان کے حوالے سے بھی خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی کے اوپر بھی لازمی بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں، وہ ویڈیو جو تھیں، کیوں نہیں وہ ظاہر کی جا رہی، جوڈیشل کمپلیکسٹی کیوں نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے کہا جی کہ جو 9 مئی کے حوالے سے لاہور والا سارا ہمارے اوپر ملبہ ڈالا جا رہا ہے، فائدہ کس کا ہوا ہے؟ سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا ہے؟ کون اس وقت کیسز اور ساری چیزیں بھگت رہا ہے؟ کس کی پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن ہے؟ لوگوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ لیکن انہوں نے کہا اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہونی چاہیے، جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ تحقیقات کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آج امجد نیازی صاحب، آپ کو پتا ہے کہ وہ آئی سی یو میں چلے گئے ہیں، صرف کیوں کہ اس نے آگے سے ہار نہیں مانی، اس نے کہا میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اسپیشلی انہوں نے مجھے کہا کہ اس کے حوالے سے، جو عثمان ڈار فیملی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ نے ذکر کرنا ہے، پھر جمشید دستی جس کی وائف کو جیسے ننگا کیا گیا، اور اسی طرح انہوں نے کہا جی ٹاپ جو لیڈرشپ تھی، پہلے جتنا ہو سکا انہوں نے ان کو اٹھایا، اغوا کیا، کسی سے پریس کانفرنس کروائیں اور کسی کو پارٹی جو ہے وہ جوائن پٹکے ڈلوائے گئے، اور جو نہیں مانا اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا، اور باقی آپ سارے دیکھ رہے ہیں کہ جو آج وہاں پر جس حالت میں وہ ہیں، جس طرح اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کیا گیا، ایک ایک شخص کا خان صاحب نے ذکر کیا ہے، کیونکہ وہاں پر میں ایک ایک چیز آپ کے سامنے ایک ایک بندے کا نام لینا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، ان شارٹ میں کروں تو خان صاحب نے یہی کہا کہ صرف اور صرف جو میرے ساتھ کھڑا ہوگا اس کے حوالے سے انہوں نے یہ کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ کسی صورت جو خبریں چلا رہے ہیں کہ ڈیل عمران خان کرے گا یا عمران خان کے کوئی آنسو آ گئے، اگر اس نے ڈیل کرنی ہوتی تو وہ اس وقت کر لیتا جب اس کی حکومت گرائی گئی، ڈیل کرنی ہوتی تو اس وقت کر لیتا جب اس کے اوپر یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کے اوپر حملہ کیا جائے گا، اور حملہ ہوا۔ حملے کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو حملہ ہوا ہے، یہ جو سارا ہمارے اوپر کر رہے ہیں، یہ جو حملہ وہاں پر وزیر آباد میں ہوا، کیا اس کے اوپر کوئی میری طرف سے سٹیٹمنٹ آئی کہ کسی کو آگ لگا دو، جلا دو، یا کوئی کسی کارکن نے کسی بلڈنگ کے اوپر جلاؤ گھراؤ کیا ہو، توڑ پھوڑ کی ہو؟ کسی نے کیا ہے؟ سب سے بڑا واقعہ تو وہ تھا نا کہ میری جان کے اوپر حملہ ہوا تھا۔ تو یہ صرف اور صرف میرے اوپر، پارٹی کے اوپر یہ سارا کیا جا رہا ہے۔ 8 فروری کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جتنے کارکن، پورا پاکستان، یوتھ، ILF، جتنے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ متحد ہوں، ڈٹے رہیں اور یہ جو مرضی کر لیں، عبرتناک شکست ہوگی ان کی، ضمانتیں ضبط ہوں گی ان کی، اور 8 فروری انشاءاللہ تعالی ہر طرف
عمران خان ہو جائے گی۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ ٹکٹس کے حوالے سے، کیونکہ میں پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا، لیکن اس کیس کے حوالے سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ پہلے الیکشن کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا، انٹرا کورٹ اپیل میں چلے گئے، اب دوبارہ آیا ہے، ہم نے ٹکٹ جاری کرنے ہیں، ان کو کمپینوں کی اجازت ہے، جلسے کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں، باقی جتنی پارٹیاں ہیں، لیکن ہمارے نشان کے اوپر الیکشن کمیشن پارٹی بنا ہوا ہے۔ اور باقی آپ نگران حکومت کا بھی حال دیکھ لیں کہ عمران خان کے ایک کالم کے اوپر وہ جس طرح سے کامنٹ کر رہے ہیں کہ وہ سزا یافتہ ہیں، وہ جیل کے اندر ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کی سزا سسپینڈ ہو گئی ہے، اور کیا جیل سے جتنے یہ صاحبان باتیں کر رہے ہیں، اپنی پارٹیوں کا ذرا ریکارڈ چیک کریں، اندر سے کتابیں، آرٹیکل اور ساری چیزیں نہیں لکھی گئی۔ کیا کسی قانون کے اندر قطعاً ہے کہ کوئی بندہ اگر قید ہوگا تو وہ لکھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا، پہننے کی اس کی اجازت نہیں ہوگی؟ عمران خان کی تصویر سے خوف سے لے کر، بلے کے خوف سے لے کر، اس کے کھمبے سے بھی یہ ڈر چکے ہیں۔ تھینک یو۔ عمران خان صاحب نے تمام تفصیلات جو ہیں اس سے پہلے بھی جب کیس چل رہا تھا الیکشن کمیشن میں اس وقت بھی دی تھی، لیکن سنا نہیں گیا۔ جب ڈسٹرکٹ کورٹ میں چل رہا تھا وہاں بھی سنا نہیں گیا، گواہوں کو پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ چند سیکنڈز کے اندر یہ عمران خان صاحب کو سزا دے کر واٹس ایپ کے اوپر گرفتاری ڈالی گئی ہے۔